سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برتن سے پیٹ تک کا سفر۔ انسان برتن سے ایک لقمہ اٹھاتا ہے، گرم ہو تو اس کا ہاتھ اس کو بتلاتا ہے اور وہ اس کو واپس رکھ دیتا ہے۔ اس لقمے کو جب منہ کے قریب لے جاتا ہے تو ناک سونگھ کر بتلاتی ہے، اگر بدبودار اور خراب ہو تو واپس رکھ دیتا ہے۔ منہ میں ڈالنے کے بعد زبان اس کو بتلاتی ہے کہ یہ کڑوا ہے یا نقصان دہ ہے، فوراً واپس نکال دیتا ہے۔ دانت اس کو چباتے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو جو معدے میں ہضم نہ ہو سکے تو واپس اگل دیتا ہے۔ صرف ایک لقمہ معدے تک پہنچنے کے لیے کن حفاظتی مراحل سے گزرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان پر نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کھانا کھانے کے برے طور طریقے۔ کھانا تناول کرنے کے دوران کچھ طور طریقے اور عادات ایسی ہیں کہ جن میں مبتلا شخص کو تو کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ساتھ بیٹھے لوگ سخت ناگواری اور کراہت محسوس کرتے ہیں۔ ذیل میں ایسی ہی نامناسب عادات کا بیان ہے جن سے بچنا ایک کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، کھانے کے دوران دانتوں میں پھنسے ہوئے غذا کے ٹکڑوں کو بار بار انگلیوں سے صاف کرنا۔ نمبر 2، دوران کھانا اونچی آواز سے ڈکال لینا، اسی طرح تیز آواز سے چبا کر منہ سے چپ چپ کی آواز سنائی دے۔ نمبر 3، ہر لقمے کے بعد یا ہر تھوڑی دیر بعد انگلیاں چاٹنا اور پھر دوبارہ برتن میں ہاتھ ڈال کر کھانا کھاتے رہنا۔ نمبر 4، ایک برتن میں کچھ کھانا کھا کر دائیں بائیں بیٹھے شخص کے برتن سے کھانا شروع کر دینا۔ نمبر 5، دوسروں کی دلی چاہت کے بغیر اپنے ہاتھ سے گوشت وغیرہ کے ٹکڑے توڑ کر انہیں پیش کرنا۔ نمبر 6، لیموں یا اس جیسی کسی چیز کو بار بار منہ سے چوسنا، اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بار بار برتن یا دسترخوان پر ہاتھ جھاڑنا۔ نمبر 7، چاول یا تربوز جیسی اشیاء اور پھل کھاتے ہوئے منہ یا ہاتھ سے گرنے والے دانے اور ذرات برتن میں گرانا۔ نمبر 8، مختلف کھانوں سے سجے دسترخوان سے پسندیدہ چیزیں حرص و حوث کے ساتھ وافر مقدار میں اٹھانا اور پھر انہیں ضائع کرنا۔ نمبر 9، کھانے پینے کی گرم چیزوں میں پھونک مارنا۔ نمبر 10، کھانے کے بعد دسترخوان پر ہی چکناہٹ والی اشیاء کی چکناہٹ ہاتھوں پر ملنا یا دسترخوان سے ہاتھ پوچھنا۔ غذا ضائع نہ کریں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس خوراک کو آپ نے ایک لمحے میں کچرے دان کی نظر کر دیا وہ کتنی محنت سے حاصل کی گئی تھی؟ اس خوراک کو اگانے، پانی لگانے اور کاٹنے سے لے کر پکانے، تیار کرنے اور پیش کرنے تک ایک طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر چاول کا ایک دانہ آپ ضائع کرتے ہیں تو اس سے صرف ایک دانہ ہی نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کی محنت بھی ضائع ہو گئی۔ چاول کا ایک دانہ اگانے کے لیے پہلے دن زمین ہموار کی گئی ہوگی، دوسرے دن پانی میں اس کی بوائی کی گئی ہوگی، 70 دن بعد سرسبز و شاداب فصل لہلانے لگی ہوگی، اسے پکنے تک کم از کم 85 دن کا سفر طے کرنا پڑا ہوگا، 89 دن بعد اس کی کٹائی ہوتی ہے، 90 دن بعد اسے بوریوں میں بند کیا گیا ہوگا، کم از کم 100 دن بعد چاول کا وہ ایک دانہ پک کر آپ کے دسترخوان پر سجتا ہے، مگر آپ نے 100 دنوں کی اس خون پسینے کی کمائی کو ایک لمحے میں کوڑے دان کی نظر کر دیا۔ کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی اس نعمت پر سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔